الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنایا، ایک ٹکڑے کو دین سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ گئے اور باقی دین کو چھوڑ دیا. کانوا شیعاً، اور اس ٹکڑوں کی بنیاد پر وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے، گروہ در گروہ بن گئے. ایک گروہ اور ایک فرقے نے دین کا ایک حصہ لیا، باقی دین کو چھوڑ دیا، اور دوسرے گروہ نے دین کا کوئی دوسرا حصہ لیا اور اسی کو پورا دین سمجھ بیٹھے. ظاہر ہے کہ پھر وہ آپس میں تقسیم ہو گئے. لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تم ان میں سے کسی کے ساتھ اپنی نسبت نہ رکھو، اپنا تعارف ان کے حوالے سے نہ کرو، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جب اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا پھر ان کو پتہ چلے گا. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، قیامت کے دن جو نیکی کے ساتھ آیا، جو نیکی لے کر قیامت کے دن حاضر ہوا، اسے اس کا 10 گنا ملے گا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے برائی لے کر آیا، فلا یجزی الا مثلہا، تو اسے برائی کے بدلے ہی اس کا بدلہ دیا جائے، برائی کے برابر بدلہ دیا جائے. ہم لا یظلمون، اور ان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، برائی کرنے والوں پر بھی ظلم نہیں ہو، ان کے ساتھ بھی عدل انصاف ہو. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو کہ میں تو فرقوں سے تعلق نہیں رکھتا، مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے سیدھے راستے کی طرف، مجھے تو سیدھے راستے کی توفیق ملی ہے. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا، وہ فرقہ نہیں، وہ دین ہے، مکمل دین ہے. اور قیماً، مضبوط بنیادوں پر، مضبوط بنیادوں پر قائم دین ہے، وحی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بنیاد پر قائم دین. اوہام، خرافات، اٹکل، اندازوں کے اوپر مبنی دین نہیں ہے، اندازے نہیں، اٹکل نہیں، گمان نہیں، مضبوط بنیادوں پر، علم کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر، ٹھوس بنیادوں پر مضبوط قائم رہنے والا دین. اور ملت ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جن کو ابھی تک کوئی سنجیدہ انسان کسی فرقے سے متعلق نہ کر سکا. یہودیوں نے مناظرے کے انداز میں اور ضد کے انداز میں تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا عیسائیوں نے تو کہا کہ وہ عیسائی تھے، لیکن ان کو خوب پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہودیت اور عیسائیت تو بعد کی پیداوار ہے. ابراہیم علیہ السلام من فرقہ بندیوں سے بالاتر تھے، اور اسی وجہ سے یہودی بھی اور عیسائی بھی اور سب لوگ جو آسمانی ہدایات کو مانتے ہیں وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اصل ملت تو ملت ابراہیم ہے.
آپ کو اس کو ملت موسوی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس دین کو ملت عیسوی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک الگ فرقے کی نسبت کی گئی ہے، یہودیت کی، وہ فرقہ ہے، وہ دین نہیں ہے۔ یہودیت کی تعلیم کسی پیغمبر نے نہیں دی، کسی پیغمبر نے انسانوں کو یہودیت کی طرف نہیں بلایا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی پیغمبر نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو عیسائیت کی طرف نہیں بلایا، آپ اس اسلام کو ملت عیسوی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی طرف لوگوں نے فرقے منسوب کر دی تو اسی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ مکے کے مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو جانتے، دنیا جانتی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو یکسو تھا، جو ماحول کے ادھر ادھر کی باتوں سے یکسو ہو کر صرف ایک دین کا ہو گیا تھا، ایک رب کا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بھی فرقے تھے، اس زمانے میں بھی گروہیں، پارٹیاں، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، نسلی بنیادوں پر گروہ، فرقوں کی بنیاد پر گروہ، کسی دوسری بنیادوں پر، مفادات کی بنیاد پر گروہ، یہ ہر زمانے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھی یہ چیزیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں سے منہ موڑ لیا اور یکسو ہو کر وہ اسلام ہی کا ہو۔ ما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی برات کا اعلان ہے۔ مشرکوں نے ان کی طرف جو باتیں منسوب کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان باتوں سے بالاتر ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو، اعلان کرو، کہہ دو کا مطلب ہے عقیدہ بھی رکھو، کہہ دو کا مطلب ہے لوگوں کو سمجھاؤ بھی، اور کہہ دو کا مطلب ہے کہ اعلان کرو، لوگوں کے سامنے کھل کر کہہ دو کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری عبادت ہے، میرے عبادت کے طریقے یا میری قربانی، دونوں مطلب کی، نسک افعال حج کو بھی کہتے ہیں، عبادت کے طریقے، اور نسکی کا مطلب قربانی، یعنی گویا کہ میری بدنی عبادات اور میری مالی عبادت، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو پالنے والا ہے سارے کائنات، سارے مخلوقات کا پالنے والا، جو سارے مخلوقات کا مالک ہے، پرورش کرنے والا، حاکم، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ کوئی سفارش نہیں، یہ کوئی ویسے مرضی کی بات نہیں ہے، یہ مامور بھی معاملہ ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بذالک امرت، اور کوئی مانے یا نہ مانے، وانا اول المسلمین، اور میں ان سب سے پہلے ماننے والوں میں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مسلم کے نام سے کوئی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ اعلان کر دو کہ میں اول مسلمان، اس امت میں سب سے پہلے مسلمان وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا، پہلے سے مسلمان تھے، لیکن اسلام کا اعلان کرنے والوں میں وہ سب سے آگے تھے، وانا اول المسلمین۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہوں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دو لوگوں کو، کہہ دو کہ تم بھی میری طرح اعلان کر دو، تم بھی مسلمان بنو، تم بھی فرقوں سے بالاتر ہو جاؤ، تم بھی اپنی مالی اور بدنی عبادات، اپنی زندگی اور اپنی موت کو اللہ کے لیے خاص کرو، باقی چیزیں چھوڑ دو، باقی گروہ، باقی مفادات، باقی بنیادیں، غلط بنیادیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور اسی ایک اللہ کا ہو جاؤ۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور رب کی تلاش میں نکلوں؟ رب تو ہے پہلے سے، اس کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تلاش اس چیز کی ہوتی ہے جو ملتی نہیں، جو نہیں ہوتی کسی کے پاس، وہ تو پہلے سے رب ہے اس پوری کائنات کا، وہ اس کائنات کا مالک ہے، حاکم ہے، پرورش کنندہ ہے، پروردگار ہے، پالنے والا،
اس کو تو ماننا پڑتا ہے. غیر اللہ ابغی ربا، اسی ایک رب جس کے لیے جس کی خدائی اور جس کی ربوبیت اور جس کی الوہیت ساری کائنات میں کھلی ہے، خیر کائنات میں آیا ہے، بالکل آشکارا ہے، صاف کھلے طور پر نظر آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی بندگی کرتی ہیں. اسی ایک رب کو چھوڑ کر غیر اللہ ابغی ربا، میں کسی اور کو اپنا بادشاہ بناؤں، کسی اور کو اپنا پالنے والا بناؤں اور ڈھونڈوں کہ کسی اور کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دوں، کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کر دوں، کسی اور کو اپنا پالنے والا پروردگار اور رب تسلیم کر لوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کل شیء، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا وہی خود ہے، مالک بھی وہی خود ہے، حاکم بھی وہی خود ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے سامنے اپنی انفرادی حیثیت سے پیش ہوگا، کوئی گروہی حیثیت سے وہ پیش نہیں ہوگا. انفرادی حیثیت سے حساب کتاب کے لیے ہر شخص پیش ہوگا. اس سے انفرادی طور پر پوچھا جائے گا تمہارا عقیدہ کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ گروہ در گروہ لوگ آئیں گے اور پھر ایک ہی عقیدے، ایک ہی عمل، ایک ہی کردار والے لوگ الگ الگ کیے جائیں گے، ان کی الگ الگ ٹولیاں بنائی جائیں گی. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، بد کردار لوگ، بدعمل لوگ، بدعقیدہ لوگ، نافرمان لوگ، باغی لوگ، ان کے بھی گروہ بنائے جائیں گے. اس طرح خدا نہ ماننے والوں کے گروہ، کفر کرنے والوں کے گروہ، شرک کرنے والوں کے گروہ. تو یہ مختلف قسم کے گروہ ہوں گے. پیغمبر کو نہ ماننے والے گروہ، توحید کو نہ ماننے والے گروہ، تو یہ گروہ ہوں گے. یہودیوں کے الگ گروہ ہوں گے، عیسائیوں کے الگ گروہ، دوسرے لوگوں کے الگ گروہ ہوں گے، مشرکین کے الگ گروہ ہوں گے، فرعونیوں کے الگ گروہ ہوں گے. اسی طرح جنتیوں کے بھی گروہ ہوں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، متقین کے بھی گروہ ہوں گے، لیکن متقین کے گروہ زمانے کے لحاظ سے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی ایک امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی ایک امت ہوگی، نوح علیہ السلام کے پاس اپنی ایک امت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی ایک امت ہوگی. تو متقی لوگ بھی گروہ دیں، لیکن انفرادی عمل اور حساب کتاب ہر شخص کے ساتھ انفرادی انداز میں ہو، ہر ایک کو الگ الگ اٹھایا جائے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اس طرح ہر شخص کی پیدائش الگ الگ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے سامنے ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں کھڑا ہوگا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. کسی کے پاس کوئی سفارشی، کوئی گروہ، کوئی تائید کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو شخص بھی کچھ عمل کرتا ہے اس کا گناہ، اس کا وبال اسی کے ساتھ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہو. اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَتَحْمِلُنَّ أَثْقَالَكُمْ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. خود اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کو گمراہ کرنے کے بوجھ الگ ہیں. ایک شخص خود گمراہی کرتا ہے، اسی گمراہی کے وبال اس کے سر ہے، لیکن اگر اس نے دوسرے کو بھی گمراہ کیا ہے تو اس انداز سے دوسرے کو گمراہ کرنے کا جو بوجھ ہے اسی میں بھی اس کا حصہ ہے. آگے سے کسی نے کسی کو غلط راستہ دکھایا تو اس میں بھی اس کا حصہ ہے. کس تناسب سے حصہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. کسی نے کسی کو چوری کا راستہ سکھایا، رشوت کا راستہ سکھایا، قتل کا راستہ سکھایا، ظلم کا راستہ سکھایا، دوسری بے دینی کا راستہ سکھایا، اور وہ خود اس بے دینی پر چل پڑا، تو اس کی بے دینی میں جو 100 نمبر ہوں گے اس میں کچھ نمبر اس کے بھی ہوں گے. کتنے نمبر ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ نمبر اس کو ملیں گے. من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ. جس نے کوئی اچھا راستہ اختیار کیا، کوئی اچھا راستہ تھا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اس نے اسی اچھے راستے کو زندہ کیا. چلو آئیں اس اچھے راستے پہ چلتے ہیں، یہ نیکی کا ایک کام ہے، یہ کرتے ہیں.
تو خود اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ اس پہ چلیں گے اس کے چلنے کا بھی جو اجر ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ ومن سن سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، اور جس نے کوئی برا راستہ اختیار کیا، نیا کوئی برا راستہ ایجاد کیا، کتنے برے راستے لوگوں نے ایجاد کیے، فسق فجور کے راستے، گناہوں کے راستے، کفر کے راستے، بے دینی کے راستے، بے حیائی کے راستے، ظلم کے راستے لوگوں نے نئے نئے ایجاد کیے۔ فعلیہ وزرها، خود اس پہ چلتا ہے، اسی کا گناہ اسی کے سر، ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس میں اس کا حصہ ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ جو آدمی ناحق قتل کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے اوپر بھی اس کا وبال ہوتا ہے۔ کب کا وہ مر چکا ہے، لوگ بھول بھی چکے ہیں، لوگوں کو یاد ہی نہیں، کسی قاتل کو یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور اس نے قتل کیا تھا تو کیسے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا، تو بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں وہ اسی راستے پر چلتے ہیں، انہیں پتہ ہو یا نہ پتہ، سارے گناہوں میں اس کا باقاعدہ حصہ ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عمل کرنے والا ہو اس کا بوجھ اس پہ ہلکا ہو جائے گا، نہیں، اس کا اپنا بوجھ اس پہ ہلکا نہیں ہو، اس کو بھی حصہ ملے گا اور اس کو اپنا حصہ ملے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے وہ چیز کیا تھی، اور اختلاف کرتے تھے تو پھر حق بات کیا تھی، کون حق پہ تھا، کون غلط راستے پہ تھا۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہے، اس میں پہلی جو آیت ہے اس کی تقریباً کافی تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی تھی، فرقے کیوں بنے اور کیسے بنے اور کن بنیادوں پر بنے، غیر اسلامی فرقے کیسے بنے، غیر اسلامی فرقے کیسے بنے، ان کی بنیاد کیا تھی، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کی بنیاد، سب سے بڑی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی سورنٹی اور اس کے اقتدار اعلیٰ سے انکار کر کے یہ فرقے بن گئے۔ پھر جن لوگوں نے شریعت کے مقابلے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل سے کام لیا، اپنی عقل کو پیش کیا، اپنی عقل کو پیش کیا، وہ بھی انہی فرقوں میں ہیں۔ بے دین فرقے اسی بنیاد پر بھی بنے، کچھ لوگوں نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل کو، اعوذ باللہ، اس کو خدائی کا درجہ دے دیا، اپنی عقل کو، یہ بھی شیطانی کام تھا۔ اور اس طرح جو اسلام کے حوالے سے جو فرقے بنے ہیں، جن فرقے کے لوگ، جن فرقوں نے اپنی نسبت اسلام کی طرف کی اور اسلام ہی کو دلیل بنا کر انہوں نے فرقے بنا دیے، ان کی بنیادیں بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ غلط اور کج فہم کی بنیاد پر جو لوگ تھے، جنہوں نے صحیح اور درست فہم نہیں اختیار کیا، آیتوں کا غلط معنی لیا، حدیث کا غلط معنی لیا، اسی بنیاد پر فرقے بن گئے۔ پھر مفادات کی بنیاد پر فرقے بن گئے، پھر اہم اور غیر اہم اسی بنیاد پر فرقے بن گئے، کسی اہم چیز کو غیر اہم قرار دیا اور غیر اہم کو اہم قرار دیا، کسی فرد اور کسی شخصیت کو محبت کی بنیاد پر اور دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر فرقے بن گئے، یہ فلان مجھے محبوب ہے، یہ میرا امیر ہے، یہ میرا فلان ہے، یہ میرا مرشد ہے، میں تو اسی کو فالو کروں گا، میں دوسرے کو نہیں کرتا ہوں، اور جو اس انداز سے نہیں چلتا وہ مجھے نہیں منظور، اس بنیاد پر فرقے بن گئے۔ اس میں ایک اور مزید اضافے کی ضرورت ہے، ایک مزید بات، اور وہ بات یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ دو قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہیں جو آج کل مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیتھ والے، جو کہتے ہیں کہ تمام دینوں کو ایک ہی کیا جائے، تمام ادیان کی بنیاد ایک ہے اور مشترکات کو تلاش کیا جائے، مشترکات کو تلاش کیا جائے۔ یہ نعرہ بظاہر بڑا پیارا ہے کہ لیکن جتنے بھی ادیان ہیں، سارے جو انسانیت کو سمجھنے والے، ماننے والے جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی نظریات ہیں، ان میں تو کچھ قدر مشترک بھی ہے، کچھ مشترکات بھی ہیں، ان مشترکات کو تلاش کیا جائے اور اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ایک کیا جائے۔ یہ نعرہ بظاہر بڑا خوب ہے اور اس کے لیے لوگ دلیلیں بھی دیتے ہیں،
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو نہیں لکھا تھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اسی بنیاد پر ہم بڑے اچھے اچھے لوگوں سے اور بڑے سمجھدار اور بڑے دیندار لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مشترکات پر بات کی جائے. لیکن ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو کافی مشترکات ہیں. غیر مسلموں اور مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے یہ کہ اسی ایک بات کے علاوہ کوئی اور بات ہمارے درمیان مشترک نہیں ہو سکتی. کوئی مشترکات نہیں ہے اسلام اور غیر اسلام کے درمیان. اسلام اور یہودیت کے درمیان کوئی چیز قدر مشترک نہیں سوائے اس ایک بات کہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا بھی رب خالق مالک ہے. اسی ایک بات کے علاوہ کوئی مشترک بات نہیں ہے دنیا. آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو آسمانی وحی کو مانتے اسی بنیاد پر ان کو اہل کتاب کیا گیا ہے، لیکن اس کو مشترکات نہیں کہتے. قرآن نے کبھی اس کا حوالہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں ان کو نہیں کہا کہ آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی مشترکات ہیں. صرف اسی ایک بات کے علاوہ. آپ کہتے ہیں اسی ایک بات کے علاوہ کیوں نہیں؟ یہ ایک بات کیوں ہے؟ یہ ایک بات اسی لیے کہ وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بنیاد ہے. باقی جتنے اعمال ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنے عملی چیزیں ہیں، وہ ان کے اور ہمارے درمیان مشترک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حوالہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. مشترک چیز اس کو نہیں کہتے جس کو ایک آدمی مشترک کہتے ہیں کہ آپ بھی وہ کام کرتے ہیں وہ بھی وہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کے مطلب یہ مشترکات ہوئی، مشترکات نہیں ہے. ان کے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی بنیاد کوئی اور ہوگی، ہماری دعا میں ہاتھ اٹھانے کی بنیاد کوئی اور ہے. یہ ساری چیزیں اس بنیاد کے ساتھ مربوط ہیں. جو چیز، جو عمل توحید کے عقیدے سے مربوط نہ ہو وہ کبھی وہ دوسری چیز ہے. بالکل شکل میں دوسری چیز ہے، وہ بالکل حقیقت میں دوسری چیز ہے. بظاہر ایک چیز ایک نظر آتی ہے. ہمیں آج کل کہا جاتا ہے کہ دیکھو نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ جو ابھی یہ جنگ کی فضا نہیں بنی تھی تو ہمارے ہاں لوگ ہیں کہ بھائی ہمارے اور ہندوستانیوں میں کیا فرق ہے؟ سبزی وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، فلان کام وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، چوزا وہ بھی کھاتے ہیں، چوزا ہم بھی کھاتے ہیں. بھائی آپ چوزا کھاتے ہیں، وہ بھی چوزا کھاتے ہیں. آپ چوزے پر اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بغیر اللہ اکبر کے کھاتے ہیں. آپ جو چیز کھاتے ہیں اس میں حرام حلال جائز ناجائز کی تمیز کرتے ہیں، وہ اس میں تمیز نہیں کرتے. سبزی ایک وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں تو ایک طرح کھاتے ہیں. ہم سبزی کھاتے ہیں تو ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں اللہ اور رسول نے ہمارے لیے حلال قرار دیا. ہماری بنیاد الگ ہے، ان کی بنیاد الگ. کہتے ہیں کہ بس ہم ہمارے کھیت میں اگی ہے تو ہم کھاتے ہیں، کھانے کی چیز ہے تو ہم کھاتے ہیں. وہ چیزیں ایک نہیں ہو سکتی جن کی بنیاد ایک نہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں، یہ دیکھ لیں، مان لیں کہ جو چیزیں بظاہر قدر مشترک نظر آتی ہے وہ حقیقت میں مشترک نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں ان کی بنیاد الگ ہے. ایک چیز اپنی بنیاد سے کٹ جاتی ہے وہ پھر کوئی چیز نہیں رہتی. ہر چیز کا ایک حوالہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسی کا حوالہ اور اسی کی نسبت اس بنیاد کی طرف ہوتی ہے. آپ بنیاد سے کاٹ کر ایک چیز کو نہیں کہتے کہ توحید کی بنیاد سے ہم کاٹیں گے اور دوسری بنیاد سے وہ کاٹیں گے اور ہم کہیں کہ یہ مشترک چیزیں ہیں. یہ ایسی نہیں ہے، ایسی مشترکات کو مشترکات نہیں کہتے. یہ نقطہ جو ہے نا یہ ذہن میں سمجھانے کی ہے، بہت اہم نقطہ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس ایک ہی بات کو لے کر لوگوں نے پھر حاشیے چڑھانے شروع کیے. ہمارے اور ان کے درمیان بہت مشترک ہے، کوئی چیز مشترک سوائے اس بات کے اگر وہ یہ بات مان لے کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے. اگر وہ اس بات کو مان لے تو پھر مشترکات پھر آ جائیں گے. پھر مشترکات کی بات نہیں کریں گے، پھر اسی بنیاد سے پھوٹی ہوئی تمام احکام کی بات کریں گے، اس سے نکلے ہوئے سارے چشموں کی بات کریں گے. اصل میں احکام وہی ہے، اصل میں حرام حلال وہی ہے، اصل میں جائز ناجائز وہی ہے، اوامر نواہی وہی ہے جو اسی چشمے سے ٹوٹے. قرآن نے اسی لیے تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اسی بات کی سمجھ تب تو آتی ہے. کافروں کو کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی بات نہیں کرتا.
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جس کی بندگی کرتے ہو، میں جس کی بندگی کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جس کی بندگی کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرتے ہو۔ بھائی وہ کہتے تھے ہم تو خدا کی بندگی کرتے ہیں، اور قرآن نے بتا دیا نہیں کرتے۔ اسی لیے نہیں کرتے کہ اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی بندگی بھی کی جائے، کسی اور کی بندگی بھی کی جائے۔ پھر دوسری بات، میں جس طریقے پر اللہ کی بندگی کرتا ہوں تم اس طریقے پر نہیں کرتے، اور تم جس طریقے پر کرتے ہو میں اس طریقے پر نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر طریقہ غلط ہو تو پھر وہ بھی بندگی نہیں ہوتی، بنیاد الگ ہو تو وہ چیز ایک نہیں ہوتی۔ بنیاد بھی ایک ہونی چاہیے اور طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے، تو پھر مشترکات کیسے ہو؟ کافروں کو کہا گیا تھا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کے بجائے یہ بھی کہا جا سکتا کہ او کافرو دیکھو نا، کچھ باتوں میں تو تم بھی اللہ کی بندگی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں، کچھ چیزیں تم بھی کرتے ہو، کچھ حرام و حلال تم بھی مانتے ہو، کچھ حج کی باتیں تم بھی مانتے ہو، کچھ چیزیں کچھ سود کو وہ بھی حرام سمجھتے تھے، دیکھو نا سود کو تم بھی حرام سمجھتے ہو ہم بھی، تو پھر یہ بات کیوں نہیں کی کہ وہ کی جو نہیں مانتے تھے، جو مشترکات تھے وہ کیوں نہیں بتائے؟ وہ مشترکات اس کو نہیں کہتے، یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ اور باقی فرقوں کے درمیان جو مشترکات ہیں اسی پر تو خیر بہرحال بات ہو سکتی ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کی طرف قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے پر قائل کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان مشترک باتیں یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو سب مانتے ہیں۔ اسلامی فرقے جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، قرآن کو قرآن مانتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں تو ہمارے درمیان ہے، آئے اسی پر فیصلہ کر لیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو یہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں تو بات ٹھیک ہے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ مشترکات پہ بات کی جائے، یہ بات بہرحال بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر ہوئی، اور انشاءاللہ باقی اگلے درس میں کوشش کریں گے، 2 درسوں میں انشاءاللہ اس سے ختم کرنے کے بعد